ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ میں کامیاب اور منصور سمجھتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت دونوں حق اور دونوں ہی حضور کے تابع دار اور دونوں مل کر چلے، اور عرب میں جو انقلاب آیا وہ واقعی انقلاب تھا، وہ دکھاوا نہیں تھا۔ آپ یہ کربلا کے سارے پس منظر کو جب نہ دیکھیں ابتدا سے، اس وقت تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ توجہ اس طرف کرنے چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے، جب یہ بات کہی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی آگ بجھا دی تھی، قبائل میں جو صدیوں سے ایک دوسرے کی دشمنی چلی آ رہی تھی اور قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، اس پیغمبر انقلاب میں ان سب کو ناکام کر دیا۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قبیلے آپس میں دل سے نہیں ملے تھے، اوپر اتر ملے تھے، تو پھر یہ قوموں کا اتحاد ہوگا یا ڈرامہ؟ کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھ نہیں رہے کہ حضور کے آنے پر اگر قومیں آپس میں ایک ہوئی تھی تو یہ اوپر سے ہوئی تھی، دلوں میں بغض و عناد وہی باقی تھا، جاہلیت کی چنگاریاں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ پیغمبر جب پردے میں گئے تو چنگاریاں پھر بھڑک اٹھیں، اور پھر اتنا دو سلسلے قائم ہو گئے کہ علی کے مقابلے میں معاویہ اور حسین کے مقابلے میں یزید۔ اس فلسفہ فکر کو، اس سوچ کو جو آگے پیش کیا جاتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کے مجموعی نتیجے کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ واقعات اور جزیات میں کہاں تک ہم بحث کریں اور کہاں تک چلتے جائیں؟ خلاصہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ مشن میں حضور اگر کامیاب ہے تو آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کے دین کو، آپ کے مشن کو صحیح سنبھالا، اور خلفائے راشدین حق پر تھے، اہل بیت حضرت علی وہ بھی حق پر تھے، اور وہ ان کے ساتھ پورے ایک ہو کر چلے۔ اس سے آپ کا اپنا ذہن بنے گا کہ ہمارا عقیدہ اس میں ہے کہ ہمارے پیغمبر عرب کے میں انقلاب قائم کرنے میں 100% کامیاب۔ ایک یتیم اٹھا، لیکن جب اس کا سفر آخرت پیش آیا تو وہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، جس کے غلام اس کی بادشاہی کے سائے میں پھر پوری دنیا میں پھرے، اور پھر ان کی سلطنتیں عراق میں، شام میں، مصر میں، یمن میں اس طرح قائم ہو گئیں کہ دنیا نے ایسا کوئی انقلاب دیکھا ہی نہیں سب۔ اس کے بارے میں یہ اگر کہا جائے کہ یہ اوپر سے ہی تھا سارا، یہ ڈرامہ تھا ایک، تو قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔